بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اپنے اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو ایک کیس لا ہے جو آپ کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ ایسے سرکاری ملازمین جو پہلے سے کسی سرکاری رہائشگاہ میں رہتے ہیں، تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ ان کا اگر کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی کوئی جاب حاصل کر لے، تو پھر اس کے بعد وہ یہ گھر بیٹھے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہماری اکوموڈیشن ہے یہ کنٹینیو کرے گی، یعنی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیں ایز اے رائٹ جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو جو پہلے درخواست دینی پڑے گی اور کلیم کرنا پڑے گا کہ یہ رہائش جو ہے یہ میرے والد کے پاس تھی، اب میں سرکاری ملازم ہو گیا ہوں اور وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو یہ جو رہائش گاہ ہے اس کو ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اتھارٹی کو باقاعدہ طور پہ درخواست دینا پڑے گی۔ تو پھر جا کر آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ تو اس میں عدالتی فیصلہ جو ہے اس میں جو اصول وضع ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ اس سے باخبر ہو کر آئندہ کے لیے کوئی اگر آپ کو کوئی اس حوالے سے نقصان ہو رہا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میں اگر کیس کی ڈیٹیلز کی طرف جاؤں تو اس سے قبل آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور دوسروں کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دیگر سرکاری ملازمین کا بھی اس میں بھلا ہو۔ تو یہ ایک کیس ہے جی، جس میں عدالت جو ہے رول 15 اکوموڈیشن ایلوکیشن رولز 2002 کا رول 15 اور اس کا جو سب سیکشن ہے، سب رول جو ہے وہ 2، اس کے تحت کہا جا رہا ہے کہ الاٹمنٹ آفیشل اکوموڈیشن جو ہے اس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہے۔ اس کا جو اسکوپ تھا وہ تھا کہ فادر جو ہے وہ پٹیشنر ہے، ریٹائر ہو گیا ہے سروس سے، لہٰذا اس کی جو ہے یہ جو اکوموڈیشن ہے وہ اسے ملنی چاہیے بطور اس کے سن ہونے کے یا اس کے بیٹا ہونے کے۔ تو اس میں عدالت نے جو ہے وہ یہ نقطہ اٹھایا کہ پٹیشنر ہیڈ نائدر چیلنجڈ the said allotment order nor had implemented the allotee of accommodation in question. In the present petition, petitioner had failed to make out a case for grant of relief as prayed. جو اس نے پرے کیا ہے اس میں وہ ناکام ہوا ہے۔ اس میں عدالت نے دراصل کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ والد کی اکوموڈیشن اسے ملنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے وہ اکوموڈیشن جو ہے وہ کسی دیگر کو الاٹ کر دی گئی تھی۔ تو عدالت نے کہا ہے کہ اس سے قبل نہ ہی اس نے اس الاٹمنٹ کو چیلنج کیا اور نہ ہی اس نے یہ اپلیکیشن دی کہ مجھے اس میرے فادر کی یہ ہے تو اس میں مجھے کنٹینیو کرنے دیا جائے۔ تو جب ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ریکارڈ پر نہیں ہے تو اب اس کو یہ اکوموڈیشن جو ہے وہ الاٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر دیگر کے لیے وہ اپلائی کرے تو وہ اس کی لک ہے تو اس کو الاٹ ہو جائے۔ تو اب نقطہ جو اس میں سے نکلا ہے، یہ پٹیشن جو اس کی ڈسمس ہوئی ہے یہ صرف اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ اس نے نہ ہی اس کی الاٹمنٹ کو چیلنج کیا اور نہ ہی اس نے خود سے پہلے یہ اپلیکیشن دی۔ آپ کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے والد کی جگہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں یا والد کے بعد آپ نوکری کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی جو اکوموڈیشن ہے اس کی کنٹینیوشن کے لیے بھی اپلیکیشن فائل کریں۔ اگر دیگر کو الاٹ ہو جاتی ہے تو اسے چیلنج بھی کریں۔ امید ہے کہ اس سے ان لوگوں کو انتہائی فائدہ ہوگا جو لوگ اس وقت سرکاری رہائش گاہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو اس حوالے سے کوئی پھر بھی مشکل درپیش ہو یا وہ سمجھتے ہو کہ اس کیس سے جو پریسیڈنٹ اخذ ہوا ہے، جو اصول بنا ہے،
اس کی جو ایکسپلینیشن صحیح طور پہ انہیں سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی نکتے کے ساتھ، کسی نئی سرکاری ملازمین سے جڑی ہوئی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نگہبان.